یہ روح نکالتے کون ہیں؟ آتے فرمایا گیا قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي أُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. ملک الموت آ کر کے تمہاری روح نکال لے گا اور یہ تمہارے اوپر متعین کیا گیا ہے. فرشتہ متعین ہے، ایک ہی ہے نہیں، اس کے ساتھی بھی ہیں. توفته رسلنا، یہ جو ملک الموت ہے اس کے ساتھی بھی ہیں جو آتے ہیں روح نکالنے کے لیے. اگر روح اچھی ہے، نفس مطمئنہ ہے، تو بہت خوبصورت شکلوں میں آتے ہیں اور بڑے پیار سے بات کرتے ہیں، اور اس طرح روح نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی نکل جائے. اور اگر روح بری ہے تو پھر بہت خوفناک صورتوں میں آتا ہے، آدمی کا پیشاب نکل جائے، خطا ہو جائے، اتنی خوفناک صورت میں آتے ہیں. اور جسم میں ہاتھ ڈال کر کے پورے بدن سے اس کی روح کھینچ لیتے ہیں. معمولی ایک سوئی چپ جائے آدمی کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور یہ روح پورے بدن کے اندر پھیلی ہوئی ہے، اس کو کیسے نکالتے ہوں گے اللہ. فرشتوں کو معلوم ہے یہ جو روح نکالنے پر متعین ہے کہ روح نکالی کیسے جاتی ہے، پورے جسم سے اس کو کھینچ لیتے ہیں. اور ایک عجیب قسم کی بے ہوشی ہوتی ہے، وہ آدمی اس بے ہوشی کو بتا بھی نہیں سکتا. فرمایا وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ. اب موت کی یہ بے ہوشی حق کے ساتھ آ گئی ہے، اور یہ وہی چیز ہے جس سے دنیا میں تو کتراتا پھرتا ہے. سب سے پہلے آدمی موت سے بھاگتا ہے، کتراتا رہتا ہے، ڈوج دیتا رہتا ہے اس کو، اس لیے کہ ابھی اس کے اجل کا وقت نہیں آیا، موت کا وقت نہیں آیا، تو کتراتا پھر رہا ہے. لیکن بھاگے گا کہاں؟ موت اس کو پکڑ لیتی ہے، کہیں بھی جا کر چھپ جائے. فرمایا گیا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم جہاں کہیں بھی رہو، اگرچہ تم سیمنٹڈ برجوں میں ہو، اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر ہو، ملک الموت وہاں بھی گھس جاتا ہے. بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے سائنسداں جنہیں اپنے فن کے اوپر بڑا ناز ہے، ان کے سامنے سے موت کا فرشتہ اٹھا کر کے لے کر چلا جاتا ہے. بچے کو اس کے باپ کے سامنے سے، بیٹے کو اس کے باپ کے سامنے سے، بیٹے کو اس کی ماں کے سامنے سے، بیٹے کے سامنے باپ کو لے کر کے چلا جاتا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي أُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. اللہ، اور اس موت کو سب کو فیس کرنا ہے. ایک نکتہ بتاؤں، آدمی جب کسی چیز سے ڈرتا ہے تو بھاگتا کیسے ہے؟ اس کی سمت بھاگتا ہے یا اس کے مخالف ڈائریکشن میں بھاگتا ہے؟ ادھر سے کوئی خوفناک چیز آ رہی ہو، ادھر سے شیر آ رہا ہو، ادھر سے کوئی سانپ آ رہا ہو، تو آدمی اس کی طرف بھاگے گا یا اس کی مخالف سمت میں، اس کی مخالف ڈائریکشن میں بھاگے گا؟ اس کے مخالف ڈائریکشن میں بھاگے گا. تو اگر خوفناک چیز سامنے سے آ رہی ہو تو آدمی اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں بھاگے گا. لیکن موت کا عجیب حال ہے کہ آدمی اسی کی طرف بھاگ رہا ہے. اللہ نے فرمایا قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. یہ موت جسے تم بھاگ رہے ہو یہ تم سے ملاقات کرنے والی ہے. اس کا مطلب دنیا میں کسی خوفناک چیز سے بچنے کے لیے آدمی اس کے مخالف سمت میں بھاگتا ہے، لیکن موت ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی بڑی تیزی سے اس کی طرف بھاگ رہا ہے. عجیب بات ہے، سب سے خوفناک چیز ہے اور آدمی اسی کی طرف بھاگ رہا ہے. موت اس کے سامنے سے آ رہی ہے اور یہ اسی کی طرف بھاگ رہا ہے. قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. یہ تمہارے سامنے سے آنے والی ہے، تمہیں سامنے سے پکڑ لینے والی ہے، بچ نہیں سکتے. یہ بوڑھا نہیں دیکھتی، بچہ نہیں دیکھتی، لڑکی نہیں دیکھتی، لڑکا نہیں دیکھتی، کچھ نہیں دیکھتی ہے، روح نکال لیتی ہے. قضا دیگر نشود در ہزار نالو آہ، بشکریہ بشکایت برائے دزدہنے فرشتے کی وکیل است پر خزائن باد چه غم کند کی بمیرت چراغ پیرزنے. جو فرشتہ ہوا کے خزانے پر مقرر ہے وہ تو ہوا چلائے گئی، اسے کیا معلوم کہ کسی بڈھی عورت کا چراغ بجھ جائے گا اور رات بھر اس کی کٹیا کے اندر اندھیرا رہے گا، تو اٹھا کر لے کر کے چلا جاتا ہے. کسی کے اوپر رحم نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے جس چیز پر اسے متعین کیا ہے بلا اعتراض کیے ہوئے اور بلا نکیر کیے ہوئے چپ چاپ یہ فرشتے اللہ کی بات مانتے رہتے ہیں. تم کہیں بھی رہو یہ موت تمہیں جا کر کے پکڑ لے گی.
یہ نکلتی کیسے ہے؟ نکلتی کیسے ہے؟ کہاں سے نکلتی ہے؟ یہ امور غیبیہ میں سے ہے، پتہ نہیں کہاں سے نکلتی۔ علماء نے اجتہاد کیا ہے، حکماء نے اجتہاد کیا ہے کہ دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں کی طرف سے نکلنا شروع ہوتی ہے اور اوپر کی طرف چڑھتی ہے، اور جیسے جیسے اوپر کی طرف چڑھتی ہے ہاتھ پیر بے جان ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ہاتھ بے جان ہو گئے، پیر بے جان ہو گئے، اور پھر حلقوم میں آ جاتی ہے۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، یہ موت حلقوم میں جب پہنچ جاتی ہے تو پھر تم اس وقت صرف دیکھتے رہتے ہو، اپنا حال نہیں بیان کر سکتے کہ میرے اوپر کیا بیت رہی ہے، صرف تم دیکھ سکتے ہو۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اپنا حال کسی سے نہیں بیان کر سکتے۔ پھر یہ آنکھوں تک آتی ہے، اور اس کے بعد فرشتے روح نکال لیتے ہیں۔ کیسے نکالتے ہیں، کہاں سے نکالتے ہیں، سب امر غیب ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں پیر کی طرف سے نکلتی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں ہاتھ کی طرف سے نکلتی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں آنکھ کی طرف سے نکلتی ہے، یہ امر غیب ہے۔ لوگ بتاتے ہیں یہاں سے نکلتی ہے، وہاں سے نکلتی ہے، اس پر کوئی نص موجود نہیں ہے، حدیث موجود نہیں، قرآن کی کوئی آیت موجود نہیں، پتہ نہیں کہاں سے نکالتے۔ ہاں اتنا ہے کہ جب روح نکلتی ہے تو آنکھ اس کا پیچھا کرتی ہے۔ نقطہ یہ ملا کہ زندگی بھر یہ آنکھ روح کو نہیں دیکھ پاتی ہے، لیکن جب یہ روح نکلتی ہے تو آنکھ اس کا پیچھا کرتی ہے، غالباً اس کو دیکھتی ہے، زندگی بھر نہیں دیکھ پاتی۔ ہم نہیں دیکھ پاتے اپنی نگاہوں سے کہ روح کیا چیز ہے، لیکن جب نکلتی ہے تو آنکھ اس کا تعاقب کرتی ہے۔ دلیل یہ حدیث پاک۔ وعن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا قالت دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی سلمۃ وقد شق بصره فاغمضه ثم قال ان الروح اذا قبض تبعه البصر، رواہ ابن ماجہ فی کتاب الجنائز۔ حضرت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب الجنائز کے اندر لائیں۔ حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا، ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دیکھا کہ ان کی آنکھیں ایسے پھٹی ہوئی، وقت شق بصرہ۔ اللہ، ہم لوگوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آنے والا ہے، کوئی بچنے والا نہیں ہے، سب لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ آنکھیں پھٹی ہوئی تو وقت شق بصرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور بڑے پیار سے ان کی آنکھیں بند کر دی۔ پھر آپ نے ایک بات فرمائی، ان الروح اذا قبض، جب روح کو قبض کیا جاتا ہے، جب نکالا جاتا ہے تو تبعہ البصر، تو نگاہ آنکھ اس کا پیچھا کرتی ہے۔ صرف اتنا نص سے معلوم ہے کہ روح نکلتی ہے تو آنکھ اس کا پیچھا کرتی ہے، لیکن کہاں سے نکالتے ہیں وہ فرشتے یہ امر غیب ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ لوگ جو بتاتے پیر سے نکلتی ہاتھ سے نکلتی، یہ علماء کے اجتہادات ہیں اور حکماء کے اجتہادات ہیں، اس پر نص موجود نہیں۔ تو نصیحت آخر میں، آئیے نصیحت ایک حدیث میں دیکھ لیتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا ذکر حازم اللذات یعنی الموت، رواہ الترمذی فی کتاب الزہد۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب الزہد میں لائے ہیں، ترمذی شریف میں، راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لذتوں کو توڑ دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ موت کو کون یاد کرتا ہے؟ اور کہا گیا کہ کثرت سے یاد کرو۔ اگر کثرت سے یاد کرو گے کہ ہمیں مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے تو تمہارے گناہوں کی شرح کم ہو جائے گی۔ آج ہم موت کو بھول چکے ہیں کہ ایک دن وہ ہمیں پکڑنے والی ہے، ایک دن ہماری روح کو نکال لینے والی ہے۔ ہم لوگ بالکل غافل ہیں، ہے اجل سر پر لیے تلوار ننگی ہر گھڑی، ایک دن تجھ پر بھی اس کا ہاتھ بچ جائے گا، چل۔ تو نصیحت کی گئی ہے اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ لذت کو توڑ دیتی ہے۔ آدمی اگر سنجیدگی سے موت کی حقیقت کو سمجھ لے تو دنیا کی تمام لذتوں کو بھول جائے گا، کھانے میں مزہ نہیں آئے گا، عورتوں سے لطف میں مزہ نہیں آئے گا، اس میں مزہ نہیں آئے گا، اس لیے کہ یہ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز ہے۔ تو موت کو ہمیشہ یاد کرو، کبھی بھی آ سکتی ہے۔ یہ واحد چیز ہے جو ان گارنٹیڈ ہے، زندگی، اور یہ کبھی بھی آ سکتی ہے۔ اگلے لمحے آپ کو زمین کی سطح پر سے اٹھا کر کے زمین کے نیچے پہنچا سکتی ہے۔
لہذا آدمی توبہ میں تاخیر نہ کرے، اس لیے کہ اگلے لمحے کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔